السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ کرونا کی صورتحال کے حوالے سے آج اسد عمر صاحب نے قوم کو ایک بار پھر بتایا کہ احتیاط کتنی ضروری ہے، اور گزشتہ کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت ہمیں ماسک کی افادیت کے بارے میں مسلسل بتا رہی ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی بتایا، آج اسد عمر صاحب نے بھی بتایا۔ صورتحال واقعی بہت سنجیدہ اور بہت گھمبیر ہے۔ تقریباً 1.5 لاکھ کے آس پاس ہم موجود ہیں جو مریض ہمارے ہاں اس وقت سامنے آ چکے ہیں کرونا کے۔ سعودی عرب یہ سوچ رہا ہے کہ حج منسوخ کر دیا جائے۔ دنیا بھر میں اکانومی سلو ڈاؤن ہے، پاکستان میں بھی یہ صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے دوران حکومت نے اپنا دوسرا بجٹ دیا ہے، اور اس دوسرے بجٹ کے سامنے آنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو تیسرا سال حکومت کا شروع ہوگا، جب تیسرے بجٹ کی طرف حکومت جائے گی تو ملک میں کیا صورتحال ہوگی، معاشی حوالوں سے کیا صورتحال ہمارے سامنے ہو سکتی ہے۔ بجٹ کے بعد اپوزیشن ہو، چاہے وہ تاجر ہو، آجر ہو، وہ صنعت کار ہو، سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن حکومت کہتی ہے کہ پچھلی حکومتوں نے، یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو پالیسیز اختیار کی تھیں اس کی وجہ سے آج مشکلات کا سامنا ہے۔ تو مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کراؤں، اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے کہ حکومت کی ڈائریکشن کیا ہے، صحیح سمت میں جا رہی ہے، کرونا کے خلاف صحیح طریقے سے ہم فائٹ کر رہے ہیں، معاشی میدان میں جو چیلنجز ہے اس سے صحیح طریقے سے نمٹ رہے ہیں۔ مہمان میرے ساتھ جو موجود ہیں، بڑا ڈسٹنگوش پینل ہے۔ مظہر عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر بہت شکریہ آپ کا۔ سینئر تجزیہ کار اور صحافی ثنا بچہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، ثنا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جناب رؤوف کلاسرا صاحب موجود ہیں، رؤوف کلاسرا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور افتخار احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، افتخار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ثنا، سب سے پہلے آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بجٹ ہمارے سامنے آ گیا، اپوزیشن کے تحفظات بھی ہیں اس پہ، حکومت کا یہ کہنا کہ آج مشکل ہو رہی ہے ہمیں بجٹ بنانے میں، معیشت کو ٹھیک کرنے میں، تو آج بھی اس کی ذمہ داری زیادہ تر گزشتہ حکومتوں پر عائد ہوتی ہے، کتنا ریئلسٹک ہے ان کا حکومت کا یہ کہنا؟ دیکھیں، حماد اظہر صاحب آدھا گھنٹہ بولے، اور جو آدھا گھنٹہ تھا اس میں یہی ہمیں گنوایا گیا کہ کتنا خسارہ تھا اور کتنا مشکل ہے فنڈز کو مینیج کرنا، کیونکہ ہماری پچھلے حکمران جو ہیں وہ کرپٹ ہیں۔ تو یہ درس تو ہمیں پچھلے 22 سال سے خان صاحب دے رہے ہیں، اور مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی حکومت یا حکومتی عہدیدار نفرت پر یا پھر لوگ دوسروں پر کو سزا دینے میں یقین رکھتے ہیں تو وہ اپنی عوام سے محبت نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک ایمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس حکومت میں نظر نہیں آتی۔ آپ اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ تمام چیزیں جو غلط ہیں وہ نون لیگ کی وجہ سے ہیں یا اس سے گزشتہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہیں، تو مجھے بتا دیں ان کے 2 سال جو اب تک ہیں، چلیں ہم 6 مہینے اور کووڈ کے نکال دیتے ہیں، 1.5 سال کے عرصے میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ انہوں نے کون سے شعبے میں کوئی کام کیا ہے۔ ٹویٹر اور فیس بک پہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیزوں کا افتتاح ہوتا ہے، آن گراؤنڈ تو ہمیں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے۔ آن گراؤنڈ تو ہمیں صرف یہی نظر آتا ہے کہ احساس پروگرام، یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کر دیا جائے، کسی موٹر وے کا افتتاح کر دیا جائے جو کہ گزشتہ حکومتوں نے شروع کیا تھا۔ تو اس حکومت کی اپنی کارکردگی کیا رہی ہے؟ دوسری ایک ہوتی ہے ہیومن ٹریٹ ہوتا ہے، اور وہ حکومتوں میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اسپیشلی لیڈرز کے اندر ہونا چاہیے، وہ ہوتی ہے پیشنس، کہ آپ کو تھوڑا برداشت کرنا پڑتا ہے، تھوڑا وقت دینا پڑتا ہے چیزوں کو۔ یہاں پر ہمارے ہاں سیکرٹریز ہر روز تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی سربراہ کسی بھی عہدے پر سے ہٹا دیا جائے گا تو آپ اس کو خود سوچئے کہ اس پورے محکمے کا کیا ہوگا۔ یہاں پر سیکرٹریز ایسے تبدیل ہوتے ہیں جیسے کہ ہم روز کپڑے تبدیل کرتے ہیں، یہاں پر پولیس کے چیفز ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اوپر سے جو چینج جو ہوتا ہے، جو انقلابی لیڈرز ہوتے ہیں، جو انقلابی چینج کی بات کرتے ہیں، جو ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ان کو پرابلم پتہ ہوتی ہے، سولوشن پتہ نہیں ہوتی۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے، جن کو عاطف میاں کو ہمیں بیچا گیا ایز فائنانس منسٹر یا فائنانس ٹھیک کرنے کے لیے، اس کے بعد حفیظ صاحب لائے گئے، اس کے بعد ہمارے پاس ایوییشن میں غلام سرور صاحب لائے گئے، ہمارے پاس جنوبی پنجاب کے لیے خسرو بختیار صاحب لائے گئے، شاہ محمود قریشی صاحب کو فورن منسٹر بنایا گیا۔ تو مجھے بتا دیجئے کون سی تبدیلی، کون سی چینج؟ آ جائیے ایجوکیشن میں، تو مجھے بتا دیجئے گرانٹس جو فنڈز جا رہے تھے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو ابراڈ، وہ بند کر دیے گئے، آٹونومی چانسلرز کی لے لی گئی، تو ایجوکیشن کا تو ویسے ہی بیڑا غرق کر دیا۔ مطلب کون سا ایسا، مطلب میں کون سی پازیٹیو بات کروں جو کہ اس بات کی نشاندہی کر دے کہ اگلے 3 سال میں ہماری سمت اچھی ہو جائے گی؟ فروغ نسیم صاحب جا کے ہمیں ستی اور سورہ نساء ایک ہی جملے میں وکیل ہیں اور اتنی بڑے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب
قانون کا بھی مذاق بنا دیا ہے. اور اس وقت صرف ان کی جو اچیومنٹ ہے معذرت کے ساتھ صرف یہ ہے کہ پہلے نواز شریف صاحب لاہور میں چائے کا کپ پیتے تھے, آج وہ ہائیڈ پارک میں بیٹھ کے چائے کا کپ پیتے ہیں. بس آپ یہی سمجھتی اس ہیں حکومت نے کہ اب کوئی تک پایا ہے. تبدیلی نہیں ہے, اور آپ یہ مانتی ہیں کہ جو انقلابی لیڈر ہوتے ہیں ان کو پرابلم کا پتہ ہوتا ہے, سولوشن کا نہیں پتہ ہوتا ہے. افتخار احمد صاحب, درست ہے یہ بات کہ عمران خان صاحب کو پرابلمز کا پتہ ہے اور وہ سولوشن کے بارے میں شاید بہت اچھی طرح سے نہیں جانتے, کیونکہ میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی میں نے ذکر کیا ماسک کا, چوتھا مہینہ ہے سر یہ جب بری طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے. دوسری پریس کانفرنس پرابلم کا نہیں پتا کیا سر؟ دیکھیں وہ بہت مصروف ہیں, ان کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن پر آپ کی توجہ ہے ان کی توجہ نہیں ہوتی. اور ثنا نے صحیح کہا, وہ بہت بڑے انقلابی رہنما ہیں, بہت بڑے انقلابی لیڈر ہیں, ان کا ویژن بہت ہے. اب میں ان کا ایک پرانا انٹرویو سن رہا تھا تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی کیبنٹ کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوگی, تو انہوں نے زور دے کے کہا کہ 17 وزیروں پہ مشتمل ہوگی. سوال کرنے والے ان سے پوچھا گیا کیا وہ 17 وزیر ڈیلیور کر پائیں گے, انہوں نے کہا 100% ڈیلیور کر پائیں گے, ہماری تیاری مکمل ہے. اب جب انسان ماضی میں ایسی باتیں کرتا ہو اور اس کو اقتدار مل جائے, اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ اقتدار ملا یا نہیں ملا, وہ اپنی خاتون خانہ سے پوچھے کہ کیا وہ پرائم منسٹر ہیں یا نہیں ہیں. اب مجھے بتائیں پھر ہم کیا ڈیبیٹ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے, اور ان پہ ہمیں کیوں اعتراض ہے کہ ان کو جو ماسک ہے وہ 4 مہینے کے بعد پتہ لگا. ہمیں بھی تو اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے. ہم ضرورت سے زیادہ توقع کر رہے ہیں کرکٹ پلیئر سے اور ایک ایسے آدمی سے جس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا ہے. اس کے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ آپ نے 2 سیاسی جماعتوں کو تباہ و برباد کرنا ہے اور ان کی لیڈرشپ کو اتنا ذلیل کرنا ہے, اتنا خراب کرنا ہے کہ وہ شرمندگی سے اپنے گھروں سے باہر نہ نکل سکے. اس کام میں وہ مسلسل بڑی اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں. ان کے ساتھ شہزاد اکبر قسم کے لوگ ہیں جو اس پرفارمنس میں ان کی مدد کر رہے ہیں. اب اس کے علاوہ اور کیا ہے, یعنی ایک آدمی جو علامہ اقبال کے شعروں کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اور ٹویٹ کر دیتا ہے اور بعد میں اپالوجی کر دیتا ہے, اس کے بارے میں اور آپ کیوں اپنا وقت ضائع کریں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. سر ملک کا میری مسئلہ بات یہ ہے, سننے کو, ظاہر سی بات ہے, حکومت ہے, منتخب حکومت ہے. آپ ملک کیا لگتے ہیں, آپ ملک کے کیا لگتے ہیں؟ ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر, ہی از دی پرائم منسٹر. وہ اس کو محبت لوگ کرتے ہیں پاگل پنوں کی طرح, دیوانوں کی طرح. اتنی خوبصورت گالیاں آتی ہیں ہمارے حصے میں, جو ہمارے حصے میں آتی ہیں, اس سے احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنا پاپولر ہے. ہمیں گالیاں دینے والوں کی جو ٹویٹ ہوتی ہیں ان کو اگر دیکھو, ان کو لوگ کتنے فالو کر رہے ہیں, 27 32 110. اس کے پاس اتنی اچھی ٹیم ہے. ابھی جو ٹائیگر فورس بھی بنا لی انہوں نے 10 لاکھ افراد پہ, اور منڈے سے ٹائیگر فورس لاہور میں جو ایس او پیز بنائے تھے حکومت نے, اور کمشنر ڈپٹی کمشنر اور اے سی کا کام ہے ان ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا. اب ٹائیگر فورس کے دوست مل کے ہماری نشاندہیاں کریں گے اور جرمانے ہوں گے, سزائیں ہوں گی, کوئی دیہڑی وڑی بنی جائے گی. یہ ہے کل آپ کا پاکستان میں ایک تبدیلی کا عمل جو آپ چلا رہے ہیں. اور آپ سوال کر رہے ہیں سر وہ والنٹیئر کے بارے میں, والنٹیئر ہیں, 2 لاکھ نے کام بھی کیا ہے, اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 10 لاکھ یہ تیار بھی ہوں گے. حالانکہ 10 لاکھ انہوں نے کہے ضرور تھے, مگر کہا کہ جو ایکٹیو ہیں وہ 2 لاکھ ہیں. مگر ابھی پتہ نہیں, کل پھر انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ یہ لوگ ہوں گے, 10 لاکھ ہوں گے جو آئیں گے اور کام کریں گے مختلف جگہوں پر. واللہ عالم کے پتہ تو نہیں چلا. رؤف کلاسرا صاحب, آپ بھی متفق ہیں اس بات پر کہ تبدیلی کا عمل دراصل کہیں کھو چکا ہے اور اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ جو بھی میرے دوست سارے بات کہہ رہے تھے, بڑے اچھا انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. ایک جو بات جو بار بار کہتے ہیں نا, جو آپ کا سوال بھی تھا, مجھے نہیں سمجھ آتی, کہ کہتے ہیں کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ نالائق تھیں, کرپٹ تھیں, انیفیشینٹ تھیں, انہی کا بیگیج ہے. اور میں ایگری کرتا ہوں بڑی حد تک, وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتوں میں سارے بیگیجز سے کرپشن بھی تھی, مس مینجمنٹ بھی ہوئی, اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں رپورٹ کی ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اگر پچھلی حکومتیں قابل ہوتی ہیں, وہ ڈیلیور کرتے ہیں, وہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں, وہ نہ کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ قابل لوگ ہوتے, اچھے لوگ ہوتے, تو آپ کی جگہ کہاں پہ بننی تھی؟ اگر نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, گیلانی صاحب بہت اچھا پرفارم کر کے جاتے ہیں, عمران خان کو کس نے پوچھنا تھا؟ آپ کو تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر ماضی میں اس طرح کی حکومتیں رہی ہیں جو آپ کے مقابلے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ یہ بری تھیں اور ہماری حکومت زیادہ بہتر ہے, یا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے مشکلات وہ پیدا کر گئے, تو اسی لیے ہی جگہ بنی ہے کہ نالائق لوگ جو ہیں
تو وہ آپ کا راستہ کھول کے گئے تھے. مجھے یاد آ رہا ہے دنیا اخبار میں کالم لکھتا ہوں, میں نے کالم لکھا تھا اس پہ, ابھی بھی پڑھا ہوگا ویب سائٹ پہ. یہ نہیں کہ میں یہ بات آج کہہ رہا ہوں, اس وقت جب عمران خان صاحب جیتے تھے, میں فوری بعد اس کی بات کہہ رہا ہوں, تو میں نے اس وقت بھی لکھا تھا عمران خان صاحب یہ آپ نہیں جیتے, یہ نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب ان کمپنی ہارے ہیں کہ ان کی گورننس یا وہ ایشوز جو تھے وہ ٹیکل نہیں کر سکے پراپر طریقے سے, لہٰذا آپ کا جو یہ کریڈٹ آپ سے زیادہ ان کی نلائکیوں کو کریڈٹ جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ جو ہے, جو آپ نے کرونا کے حوالے سے بات کی ہے, کہ خان صاحب نے پہلے دن سے ہی اس آ کے ایشو کو سیریس نہیں لیا, یہ ہم سب کو پتہ ہے. آج اگر کرونا ہاتھ سے نکل رہا ہے تو بہت سارا بلیم جو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو آ کے لینا چاہیے. جیسے بھی بات کی ہمارے دوست نے افتخار صاحب نے کہ 4 مہینے بعد وہ, اب آپ نے بھی بات کی کہ 4 مہینے بعد اب ان کو پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے وہ ماسک لگاتے ہیں. وہ تو ماسک کی آ کے بات نہیں کرتے تھے, پچھلے دنوں گئے ہیں اس میں آئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ISI ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو جنرل باجوہ صاحب نے لگایا ہوا تھا, ماسک لگایا ہوا تھا, جنرل فیض صاحب نے لگایا ہوا تھا, تو خان صاحب نے نہیں لگایا ہوا تھا. اور خان صاحب تو کہتے تھے معمولی سا بخار ہے. ایک طرف آپ نے SOPs بنا دی ہیں, آپ نے پوری فوج بھرتی کر لی ہے, بقول آپ کے ٹائیگر فورس بھرتی ہو کے جو آئے گی اور زبردستی لوگوں کو اس پہ پہنائے گی. دوسری طرف آپ کہتے نہیں جناب کہ یہ چھوٹا سا معمولی سا بخار ہے, آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ نے مسلسل کمپین چلائی رکھی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. اب آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں جناب تھوڑا سا گھبرا لیں. سو یہ جو کنفیوژن ہے یہ سب سے زیادہ جس سے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں, یہ حکومت کی اپنی ہی فیلنگ ہے. خود آج تک میں کہتا ہوں آج تک ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے جہاں 3-4 ماڈل تھے جو مس کیے, ہمارے پاس یہ چائنیز ماڈل تھا جو ووہان میں انہوں نے کیا, اس کے بعد ہمارے سامنے اس کا UK کا ماڈل تھا, ہمارے سامنے اٹلی کا ماڈل تھا کہ ان دونوں حکومتوں نے سیریس نہیں لیا. اور ہم نے برٹن میں بھی دیکھا, ایون امریکنز کو دیکھ لیں نیو یارک وغیرہ میں, انہوں ٹرمپ صاحب نے آپ ان کو دیکھا انہوں نے بھی سیریس نہیں لیا. جن ملکوں نے سیریس نہیں لیا آپ وہاں پہ دیکھ لیں کیا ڈیزاسٹر ہوئی. اب یہ چیزیں سامنے تھی ہمارے مارچ تک, اور پاکستان میں 15 مارچ کے بعد زیادہ یہ چیزیں آنا شروع ہوئی. ہمارے پاس ٹائم تھے, آپ کہہ سکتے 3 مہینے تھے کہ ہم بیٹھ کے تمام ماڈلز کو ریڈ کر کے ہم کو اپنی پلان بنا سکتے تھے. کوئی ایک 0/0 پلان ان کے پاس. اور جب ہم نے پریس کانفرنس میں ان سے سوال کیے تھے, جب لاسٹ ٹائم ان کی کوئی صحافیوں سے ملاقات ہوئی تھی, خان صاحب ناراض ہو گئے تھے جب ہم نے بتایا کہ تافتان یہ بارڈر پہ کتنا بڑا ڈیزاسٹر کیا آپ نے جیسے وہاں سے آ رہے تھے اسے عمرے سے لوگ آ رہے تھے, حکومت کے پاس ان کے پاس پورا ڈیٹا تھا کہ کون کون سے پاکستانی یہاں پہ زیارتوں پہ گئے ہیں یا کس کس نے سعودی عربیہ عمرے پہ گئے ہیں. آپ ان کے لیے علیحدہ ہوٹلز بک کر سکتے ہیں, کوارنٹائن کر سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہ آفٹر تھاٹ ہے, آپ اس وقت کر سکتے تھے. ہمارے پاس پلان بھی تھا, چیزیں بھی تھی, لیکن خان صاحب کو داد دینی چاہیے. پہلے دن سے انہوں نے کہا جی گھبرانا نہیں ہے, نہ ان کے نزدیک یہ مسئلہ تھا نہ یہ ایشو تھا. اور میڈیا کو میں پھر بھی داد دوں گا, یہ پاکستانی میڈیا جس پہ ہر وقت برستے رہتے ہیں کہ اگر کسی نے تھوڑی سی بھی کوئی 1% اگر تھوڑی سی بھی اویئرنیس آپ کو نظر آتی تو پاکستانی میڈیا کا, اس میں اینکرز کا, سب کا یہ بڑا ہاتھ ہے. پرائیویٹ میڈیا مسلسل آ کے یہاں پہ اویئرنیس پیدا کرتا رہے, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا رہے, اور حکومت کہتی رہے نہیں آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے بالکل کوئی فکر کی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو خان صاحب کو میرا خیال جو کچھ ہوا ہمارے سامنے آپ کو. سر مظہر عباس صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی, بچہ صاحبہ کی بھی سنی, رؤف کلاسر صاحب کی بھی سنی, افتخار احمد صاحب کی بھی سنی. ہم کہیں تو یہ امید قائم کر سکتے ہیں کہ جی کچھ بہتر بھی ہو رہا ہوگا. شکریہ مسعود. دیکھیے ہم بحیثیت قوم ایک ڈائریکشن لیس نیشن ہیں, اور چونکہ ڈائریکشن لیس ہیں اور ہمیں کوئی ڈائریکشن کبھی بھی نہیں ملی, اس لیے ہم ہمیشہ بھٹکتے رہتے ہیں. ایک لیڈر پر اعتماد کرتے ہیں, پھر دوسرے پہ کرتے ہیں, یہاں جماعتیں رد عمل کے طور پہ سامنے آتی ہیں, اور ہمارا پورا رویہ ہی ایک رد عمل, اور یہی ہماری پرابلم رہی ہے. ابھی ثنا نے بھی بات کی, افتخار صاحب نے بھی انقلابی ہونے کی. دیکھیے انقلاب کا سب سے بڑا ٹیسٹ کب ہوتا ہے؟ انقلاب کے لیے جدوجہد کرنا بہت آسان ہوتا ہے, مشکلات اس میں آتی ہیں, لیکن آپ ایک جذباتی انقلابی ہوتے ہیں تو آپ اس سے لڑ جاتے ہیں. جب انقلاب آتا ہے تو اس کا اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے, اور اسی لیے تاریخ یہ گواہ ہے کہ جب بھی انقلاب آئے سب سے پہلے انقلابیوں نے اپنے ساتھیوں کو نشانہ بنایا. اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان تبدیلی کا انقلاب لے کر آئے تھے کہ تبدیلی لے کر آئیں گے, اسٹیٹس کو کے خلاف سیاست کریں گے, اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن ان کا پہلا اٹیک جو ہوا وہ اپنے ہی لوگوں پر ہوا. اور آپ کو یاد ہو کہ پہلے 6 مہینے میں بھی اسد عمر کو فارغ کر دیا گیا تھا. دیکھیے پہلے سال کا بلیم تو آپ پچھلی حکومت پہ ڈال سکتے ہیں کہ پچھلی حکومتوں کے جو فال آؤٹس تھے, ناکامیاں تھیں, اس کو ہمیں سہنا پڑا. یہ تیسرا بجٹ ہے, یہ دوسرا بھی نہیں ہے.
اور اس کے باوجود جب دوسرا سال آتا ہے تو پھر وہ رسپانسبلٹی آپ پر آ جاتی ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کو ایک طریقے سے چاہے ہم بیڈ لک کہیں یا گڈ لک کہیں کہ کرونا کے کور میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ مشکلات ہیں اور آنے والا سال ظاہر ہے بہت اس سے زیادہ مشکل سال ہوگا, کیونکہ یہ کرونا ابھی اگلے 5-6 مہینے تو کہیں جا نہیں تھا. ٹھیک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بجٹ میں بھی جو ٹارگٹس رکھے گئے ہیں وہ یقیناً مجھے تو یہ عبوری بجٹ لگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ تیسرا بجٹ پیش کریں گے تو دراصل ہو سکتا ہے کہ وہ چوتھا بجٹ ہو, یعنی 3 سال میں آپ تقریباً 5 بجٹ پیش کر چکے ہوں گے. میں سراج قاسم تلی صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر تک آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا ہر صورت میں سے. وہ ظاہر ہے یہ سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیے کون سی, جس طرح ابھی ثنا بھی بات کر رہی تھی, دوسرے بھی کوئی ایک پالیسی بتائیں ایجوکیشن کی فیلڈ میں, چلیں سیکیورٹی کی فیلڈ میں. یعنی آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو جو پاکستان ملا, آپ فائنینشلی بالکل ٹھیک ہیں کہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور میں بہت خراب رہی, ٹھیک, لیکن ٹیرر فری کنٹری ملی آپ کو. ایگزیکٹلی. یعنی جو برڈن پچھلے 10 سال میں ان 2 حکومتوں نے اینٹی ٹیررزم کے حوالے سے اقدامات کیے, جس کی انہیں پرائز بھی پے کرنی پڑی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو پرائز پے کرنی پڑی, ANP کو پرائز پے کرنی پڑی. تو آپ کو ایک بہت بہتر پاکستان, آپ ایک فیلڈ میں ترقی کر سکتے تھے, آپ دیگر شعبوں میں کر سکتے تھے, آپ ایک بڑی واضح پالیسی لا سکتے تھے, اور کچھ نہیں تو کم سے کم کرپشن کے خلاف اپنے بیانیے کو کوئی قانونی شکل دیتے. ٹھیک ہے. آپ نے انہی لوگوں پہ رلائے کیا. آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے تھے وہ دراصل نیب زدہ لوگ تھے, وہ اپنے آپ کو نیب سے بچانے کے لیے آپ کا ساتھ دینے آئے تھے. ٹھیک ہے. اور یہی پرابلم رہتی ہے ہمارے لیڈر سے. نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے آ کے اپنے نعرہ لگایا ہوں, اور ان کا اینڈ کہاں ہوگا کہ وہ لندن میں جا کے بیٹھ گئے ہیں. یہی صورتحال ہمارے باقی رہنماؤں کی. تو ہم اب یہ کرونا والی بات ہے, ماسک والی بات ہے, دیکھیے اگر آپ جن اقدامات کی وجہ سے یہ کرونا پھیلا ہے, اگر آپ اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ بھلے کوئی لاک ڈاؤن نہیں کرتے, آپ کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں کرتے, آپ پہلے 1-2 ہفتے میں صرف اپنے بارڈر سیل کر دیتے, کچھ دنوں کے لیے اپنی اس کی جو شدت ہے اس کو بیان بھی کرتے. دیکھیے اقدامات, وائرس پھیلا کہاں سے, لوکل ٹرانسمیشن کہاں سے آئی, تافتان کا ذکر ہوا, رائیونڈ یا تبلیغی جماعت والا ایشو لے لیں آپ, اس کے بعد آپ لے لیں تراویح والا لے لیں, پھر یوم علی کا جلوس لے لیں, اور سب سے بلنڈر اور جو ڈیزاسٹر ہوا وہ عید سے 15 دن پہلے آپ نے بالکل کھول دیا بغیر پراپر SOPs انفورس کرتے. دیکھیے عمران خان صاحب کی جو کنسرن ہے ان امپلائمنٹ کے بارے میں وہ بالکل ٹھیک ہے, میں اس کو بالکل ڈاؤٹ نہیں کرتا, میرا خیال ہے اس سے بھی شاید بہت زیادہ صورتحال ہو. لیکن اگر وائرس ملک میں پھیل گیا بری طرح جو پھیل رہا ہے, تو پھر امپلائمنٹ بھی جائے گی, کیونکہ جس فیکٹری جس دکان میں وائرس کے کیسز آئیں گے وہ سیلڈ ہو جائے گی. تو آپ نہ امپلائمنٹ بڑھا پا رہے ہیں, نہ دے پا رہے ہیں, نہ بزنس لوگوں کا چل پا رہا ہے. ایک بریک کی طرف جا رہا ہے, ایک بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد ثنا آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات تو طے ہے نا کہ ابھی مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومتیں جب گئیں تو انہوں نے خزانہ خالی چھوڑا, پیسے نہیں تھے. انقلابی سوچ ہونے سے تو کچھ نہیں ہوتا, کچھ پلے ہو بھی تو آگے آدمی کچھ کام کرے نا, تو کچھ پلے بھی تو نہیں تھا, تو کچھ تو مارجن دیں گی اس حکومت کو یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. ثنا, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ کہیں تو آپ تھوڑا سا مارجن دیں گی, کیونکہ خزانہ خالی تھا, مسائل تھی, مشکلات تھی, پھر اب اگلے سال میں کرونا آ گیا تو حکومت کے پاس اتنا اسپیس بھی نہیں ہے, اس کی جیب میں پیسے بھی نہیں تھے, تو کچھ مارجن آپ انہیں دیں گی کہ ہاں مشکلات تھیں؟ نہیں, مارجن دے کے کیا ہوگا, مطلب اگر میں ووٹ دیتی ہوں اس کے بعد مجھے مارجن بھی دینا پڑے, اور جس طرح سے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیرر فری ان کو ملک ملا تھا, تو ان کو تو اور بھی بہت ساری سہولیات ملی تھیں جو پچھلی حکومتوں کو نہیں ملی. مطلب ان کو, میں نے ایسی اسموتھ سیلنگ تو کبھی بھی کسی حکومت کی نہیں دیکھی, نہ ان کے پاس میمو گیٹ, نہ ان کے پاس ڈون لیکس, نہ ان کے کوئی اختلافات, نہ کسی ادارے کے ساتھ ٹاکرا. یہاں پہ تو کچھ نہیں تھا, ان کو عدالتوں کا سامنا نہیں تھا, انہوں نے کچھ نہیں کرنا تھا سوائے
یہ کہ ایک فریش مائنڈ کے ساتھ، فریش لوگوں کے ساتھ ایک نیا پلان بنانا تھا. اور یہ تو اس بارے میں دعوے کر چکے تھے نا. یہ بات تو ہم ان کو مارجن کیوں دے؟ جب یہ ہمیں 100 دن کا وعدہ کر چکے تھے تو ہم نے تو 100 دن کا مارجن بھی دیا, پھر ان کو 3 مہینے کا مارجن بھی دیا, پھر ان کو 6 مہینے کا مارجن دیا, پھر ان کو 1 سال کا مارجن دیا, پھر ان کو 1.5 سال کا مارجن دیا, اس کے بعد کووڈ کا مارجن دیں گے, اس کے بعد آپ کہیں گے کہ جی ٹڈی دل آ گیا اب اس کا مارجن دیتے ہیں. ہم ان کو کہاں تک مارجن دیں گے؟ مطلب یہ حکومت کی بات آپ دیکھیں, بجٹ کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا, انہوں نے خود کہا کہ 9.2% ہماری انفلیشن ریٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کوئی نئے ٹیکس نہیں لگائے. لیکن آپ مجھے بتائیں, ٹیک ہوم سیلری کیونکہ انفلیشن بڑھ گئی ہے تو ٹیک ہوم سیلری انسان کی کم ہوتی ہے. تو مجھے بتائیں کہ کون سے انڈسٹریل ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے ٹیکس بنایا, کن لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا, کون سی نئی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کی, کہاں سے انہوں نے سوچا. اور مجھے بتائیں جو خسارہ اگر پیپلز پارٹی نے جو چھوڑا, اس کے بعد وہ نون لیگ کہتی ہے جی بجلی نہیں تھی, جو کہ سچ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بجلی نہیں تھی, اس کے بعد پی ایم ایل این نے بجلی کو لے کر آئے. کم از کم آپ کو پتا تو ہے کہیں نہ کہیں پیسے کرپشن کے علاوہ کہیں تو یوز ہوئے. تو مجھے بتا دیں, ان کی تو سمت ہی کا پتہ نہیں ہے, ان کو تو اپنی سمت کا ہی نہیں پتا. تو میں مارجن کس چیز کا دوں؟ اب صرف صبر کرنے کا مارجن دے سکتے ہیں ہم کہ ہم صبر. جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو بہت پسند کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی 2 سال میں کیا ہوتا ہے یار, آپ پچھلے 70 سال کا گند ہے, آپ 2 سال میں صاف کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا کہ ہم کوئی مارجن دے سکتے ہیں. مجھے مختصراً یہ بتا دیجئے کہ کرونا کی صورتحال بڑی خطرناک, کیونکہ میں اب گفتگو کو اسی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں کہ اب کیا کر سکتی ہے حکومت, اس کے پاس کیا آپشنز کیا موجود ہیں اور کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ آپشنز موجود ہیں. WHO آپ کو صاف کہہ رہا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائیں. آپ سب کچھ جانتے ہوئے کہ لاہور سب سے زیادہ متاثر ہے, پنجاب سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کو ریفیوز کر رہے ہیں. آپ کا ایگو آپ کو یہ سوچنے ہی نہیں دیتا کہ کہیں ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ہمیں یہاں پر SOPs کی بات ہم کر رہے ہیں, ہم امپلیمنٹ کیسے کروائیں گے؟ کرونا ٹائگرز اگین این امپریکٹیکل, مطلب انڈیفینٹ پلان. اس حکومت کا پرابلم ہی امپریکٹیکلٹی اور انڈیفینٹ ہے, اور مطلب اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. کووڈ سے بچنے کے لیے آپ خود ہی اقدامات کیجئے, خود ہی اپنے لیے وینٹیلیٹرز کیجئے. فروخ حبیب صاحب کو تو آکسی میٹر نہیں مل رہا ہے, یہ MNA ہیں. فیصل آباد میں ان کو 3 دن آکسی میٹر نہیں مل سکا, وہ پرچیز نہیں کر سکے, فائنلی ان کو کسی نے لینڈ کیا. مطلب یہ تو حکومت کا اپنا حال ہے. ایک بستر آپ کہیں جا کے لینے کی کوشش کیجئے, آپ کے تمام اس حکومت پہ ڈیپینڈ کریں گے. اب تو جو اپنی مدد آپ اور جو لوگ اچھے لوگ ہیں جہاں پہ جو راشن وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے, شاید افریدی ٹائپس, انہی پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. اس حکومت سے تو کوئی امید نہ لگائیں, اور کم از کم ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. افتخار صاحب, بہت بڑی. مسعود افتخار صاحب, کیا یہ درست نہیں ہے کہ وہ دنیا جو لاک ڈاؤن کی طرف گئی, جو جن کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے, اب وہ بھی لاک ڈاؤن سے واپس آ رہے ہیں اور ان کے بھی بس کا یہ کام نہیں تھا, تو ہم اس کو کس طرح افورڈ کر سکتے ہیں؟ لیکن یار یہ بات بالکل غلط ہے. اچھا, وہ جو لاک ڈاؤن سے واپس آ رہے ہیں وہ اتنی زیادہ اموات کر کے لاک ڈاؤن سے واپس نہیں آ رہے جتنی اموات آپ نے کرنی ہے. یہ اس کو بھی تو سامنے رکھیں نا. آج بھی روم کے اندر, آج بھی برطانیہ کے اپنا جو ہے پرائم منسٹر, وہ کہہ رہا تھا کہ جو میں لاک ڈاؤن میں نے کھولا ہے, پہلے 6 فٹ کا تھا, اب میں سوچ رہا ہوں کہ جولائی سے 4 فٹ کا کروں گا. انہوں نے ایسے لاک ڈاؤن کھولا ہے, اور وہ اس وقت کھولا جب انہوں نے اپنی اس تباہی کے اوپر کافی حد تک قابو پا لیا ہے. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا جو 15 دن پہلے کا لاک ڈاؤن تھا وہ 4 دن چلا. 4 دن کے اندر اس لاک ڈاؤن کو تباہ کر دیا گیا. وفاق نے ایک صوبے کے ساتھ ہنگامہ کر دیا, ان سے لڑائی مول لے لی. وہاں کا گورنر اس صوبے کے خلاف تحریک چلانے کی موڈ میں آ گیا. ایسے لاک ڈاؤن ہوتے ہیں. جس طرح کا لاک ڈاؤن ہم نے کر کے تماشا کیا, اور عید کے اوپر ہم نے جو لاک ڈاؤن کو کھلی چھٹی دے دی, وہ جو تباہی تھی اس کو ہم بھگت رہے ہیں ان دنوں میں. یہ جو جون کے مہینہ جا رہا ہے, یہ دیکھیں لاک ڈاؤن کی بات یہ غلط کر رہے ہیں کہ دنیا میں لاک ڈاؤن ناکام ہو گیا. جھوٹ بولتے ہیں. اچھا, یا یہ پڑھتے نہیں, یا یہ اسٹڈی نہیں کرتے ہیں. اب جائیں گوگل پہ جائیں اور لاک ڈاؤن کی کوئی بھی تاریخ جو ہے ڈالے کسی میں, اور دیکھیں کہ اس لاک ڈاؤن کا کیا فائدہ ہوا اور لاک ڈاؤن ختم کیسے کیے گئے. لاک ڈاؤن ہندوستان کی, چلے تازہ ترین مثال, ہندوستان کی کئی ریاستوں میں بالکل سرے سے کووڈ کا کوئی مریض ہے ہی نہیں. ان ریاستوں میں وہ کھول دیں, وہ فرق نہیں پڑے گا. اور دلی کے اندر وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں کہ سختی کرنے کی. تو ایسے ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ ایک جگہ کا لاک ڈاؤن سارے اسی لاک ڈاؤن کو ایشو بنا کے, اور اس لاک ڈاؤن کو اٹھانے کو ایشو بنا کے آپ سمجھتے ہیں سر کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے اور لاک ڈاؤن دنیا میں کامیاب رہا ہے, مگر رؤوف کلاسرا صاحب
حکومت یہ بھی تو کہتی ہے کہ وہ معیشتیں ایسی تھیں جنہوں نے لاک ڈاؤن کو برداشت کر لیا, ہماری معیشت اس قابل نہیں ہے کہ اسے برداشت کر سکے, یہ حکومت کہتی ہے. اس میں کتنا وزن ہے بھائی؟ بات یہ آپ کی میں نہیں مانتا کہ یہ جو سوری جی نہیں, آپ کی مشت ہے کہاں آپ کی مشت؟ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, لوگوں کو نکالا جا رہا ہے نوکریوں سے. چھوٹی ملیں تو فیکٹریاں تو پہلے بند ہو گئی تھی کووڈ کے آنے سے پہلے. پتہ نہیں کیا ہے نا, ہم آئی ڈونٹ نو کہ کیوں ہم وائی وی آر ٹرسٹنگ ہم. بھائی جو آدمی کل آپ کے سامنے کہہ کے گیا 4 مہینے کے بعد اس کو پتہ لگا کہ ماسک بچاتا ہے 50%, اگر 4 مہینے پہلے ماسک کو وہ تسلیم کر لیتا ذہنی طور پہ تو 50% افراد تو کم ہو جاتی ہیں میرے ملک کی. آج میرا 1.5 لاکھ کیوں میں 75,000 پہ کھڑا ہوتا, اسی کا فلسفہ مان لیتا ہوں, اسی کے چاہنے والوں کا فلسفہ مان لیتا ہوں. اچھا, یہی بات میں کلاسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. کلاسر صاحب, وزیر اعظم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اب بھی لاک ڈاؤن کیا تو جو بچی کچھ کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی, غریب کے لیے تو کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ بڑا مشکل آپشن ہے, اس پر ہم نہیں جا سکتے. مگر جیسے کہہ رہے ہیں افتخار صاحب کی اس کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں ہے, ثنا بھی یہی کہہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی کام نہیں تھا. 1 مہینہ پاکستانی یہ جو ہماری اکانومی ہے, لوگ بیٹھ سکتے تھے گھروں پہ بیٹھ کے کھا پی سکتے تھے. سر اب وقت ہے, وقت گزر گیا, لوگ بات کرتے ہیں اب. نہیں, ابھی بھی میرا خیال ہے ابھی بھی ایسی بات نہیں ہے. 1 مہینہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں اور حکومت کو اس آپشن پہ جانا پڑے گا. جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں گے تو اب آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ غریب کو آپ نے روٹی دینی ہے یا غریب کو آپ نے وائرس دینا ہے؟ مطلب 2 چیزیں ہیں نا. اور سب سے زیادہ ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ ایک تو عمران خان صاحب نے پاکستان میں سب سے زیادہ بیشنگ کی ہے, یہ جو ایلیٹ کلاس اور بڑے نام بھی لیے انہوں نے کہ جناب یہ چاہتے تھے کہ یہ بیماری جو ہے نا یہ کیونکہ سب کو لگتی ہے, ہمیں بھی لگتی ہے غریبوں کو. اور سب سے زیادہ تقریریں انہوں نے انہیں کے خلاف کی, ایلیٹ کے خلاف کی ہیں کہ ایلیٹ جو ہے نا وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پہ یہ غریب وغیرہ مزدوری کریں. بھئی اسی ایلیٹ نے تو مزدوری دینی ہے ان کو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کھول دیں گے, کون لوگ آپ کے جب یہاں بازاروں میں لوگ نہیں جا رہے, جب آپ کو وہاں پہ کس کو دیں؟ کوئی اپنے گھر پہ کسی مزدور کو لے کے نہیں جائے گا, کوئی کام کرانا ہے وٹ ایور جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں. لوگوں نے بہت سارے اپنے ان کو مزدوروں کو جو گھر پہ تھے ان کو انہوں نے چھٹیاں دے دی تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 1 مہینے میں کوئی قیامت نہیں آنی تھی اور سٹارٹ میں کام کر لیا جاتا بہتر تھا. ابھی بھی ان کو جانا پڑے گا, کسی نہ کسی سٹیج پہ جائیں گے. جیسے ابھی کہا کہ آپ کو WHO آپ کو کہہ رہا ہے آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے اور لاک ڈاؤن کیا ہے. ماہرین سے بات کرتا ہوں, وہ نہیں سمجھ پاتے, کہتے ہیں بھائی لاک ڈاؤن ہوتا ہے, یہ اسمارٹ کیا ہے اور سلیکٹیو کیا ہے. نہیں, سلیکٹیو اور چیز ہے. سلیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کسی ایریا میں کوئی مطلب ہے آپ کا کوئی ایک یہاں ایریا ہے, سیکٹر ہے, کوئی سٹریٹ ہے, گلی ہے, محلہ ہے, وہاں پہ زیادہ کیسز آ گئے تو آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں. یہ سلیکٹڈ کی طرف جاتا ہے. اب سمارٹ میں یہ آتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کھولے ہوئے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ, آپ کو یہ پروویژنز ہو رہی ہوتے ہیں چیزیں, کچھ آپ ایسے کوئی آپ کے ایریاز ہیں جہاں پہ سمجھتے ہیں چلے کام چلتا رہے, ڈسٹنس پہ آپ سوشل ڈسٹنس کے ذریعے بھی بزنس ہو سکتا ہے. تو آپ کا ٹوٹل جو آپ کا تیسرا سخت ہوتا ہے کرفیو ٹائپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو صرف کھانے پینے کی دکانیں کھلی ہوتی ہیں, میڈیسن کی باقی نہیں ہوتا. سو یہ 3 اس کی کیٹیگریز جو ہیں, جس کیٹیگری میں اب ہم فال کر رہے ہیں, جس طریقے کا پھیلا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں, مطلب پاکستان کے تو سابق پرائم منسٹر جو ہیں گیلانی صاحب ہیں اور شاید یہ خقان عباسی صاحب, ان کی خبریں آ رہی ہیں, شیخ رشید کی آ رہے ہیں, اپنے ان کے منسٹرز ان کے اس کا شکار ہوئے, اپنے MNAs ان کا شکار ہوئے. اس کے باوجود بھی وہ اس کو ایک ہوتے اسٹیٹ آف ڈینائل, جو مجھے سب سے زیادہ مسئلہ اس میں نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم تیار بھی تھی, میڈیا بھی تیار تھا, سب تیار تھے, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں. اور ان کے ذہن میں پتہ کیا, میری ایک ان کے 2-3 ایڈوائزر سے بات ہوئی کہ میں کہ خان صاحب کیوں ہر وقت ایک اتنا بڑا مسئلہ ایشو کو ریالائز نہیں کر رہے. وہ یہ سمجھتے ہیں, یہ ان کے ذہن کی ذرا میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں, جو ان کے قریبی لوگ بتاتے ہیں, وہ اگلا جو الیکشن لڑیں گے وہ اسی بنیاد پہ لڑنا چاہتے ہیں, غریب کے نعرے پہ. پہلے تو انصاف کے نعرے پہ لڑے, کرپشن پہ لڑے, اب ان کے ذہن میں یہ وہ نعرہ پٹ گیا ان کا, کیونکہ اپنی ان کی ٹیم جو ہے اکثر وہ کرپٹ نکلے, سارے اسکینڈل ان کے اپنے آ رہے ہیں سب سے زیادہ. اب وہ اگلا نعرہ جو الیکشن میں لڑنا چاہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ جو تھی نا, دیکھا ایلیٹ کتنی بڑی ظالم تھی, رuthless تھی, صفاق لوگ تھے, یہ آپ کو بھوکا مارنا چاہتے تھے, یہ دکانیں بند کرانا چاہتے تھے, مزدوریاں بند کرانا چاہتے تھے, اور میں نے نہیں ہونے دی, میں آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. اور یہ جتنی بھی خان صاحب کی ریزسٹنس آ رہی ہے, جتنا بھی وہ اس پہ ضد کہیں وٹ ایور کہیں, ان کے ذہن میں وہ ووٹر ہے, غریب ووٹر ہے, جس کو کہیں گے کل کو جا کے وہ نعرہ ماریں گے کہ دیکھا میں آپ لوگوں کے لیے لڑا, ایلیٹ سے لڑا, اور ان لوگوں نے دیکھے مجھے نہیں چلنے دیا کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو خان صاحب اس لیے ضد پہ قائم ہے. اگلا الیکشن انہوں نے غریب کا جو نعرہ مارنا ہے وہ ڈینائل میں. مظہر عباس صاحب, یہ جو سلیکٹیو لاک ڈاؤن ہے, اس کی کوشش ابتدا میں سندھ حکومت نے کی تھی, کراچی میں کے کچھ علاقوں میں کیا تھا, مگر وہ نہیں کر پائے تھے.
تو یہ بھی پریکٹیکل معلوم ہوتا ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ کہ ہم بات کرتے ہیں ان ملکوں کی جہاں پر وسائل بہت زیادہ تھے اور لاک ڈاؤن کا ذکر کرتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے. ہمیں اپنی معیشت کو ان کی معیشتوں کے ساتھ، اپنے حالات کو ان کی حالات کے ساتھ جوڑنا چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ریسیشن آیا پوری دنیا میں تو پاکستان اس سے متاثر نہیں ہوا تھا. پاکستان کی اکانومی ایسا لگتا ہے اس سے آئسولیٹڈ اکانومی ہے، تھوڑا سا اثر ضرور پڑتا ہے لیکن کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑتا. تو یہ صحیح ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور یہ سلیکٹو لاک ڈاؤن وغیرہ جو ہے یہ وائبل ہے؟ نہیں، میں تو پہلی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو لاک ڈاؤن کی ضرورت ہی نہیں تھی اگر آپ شروع میں کچھ اقدامات کر لیتے. یعنی 26 فروری کو جب آپ کے پاس پہلا کیس آیا تھا اسی وقت اگر آپ کچھ اقدامات کر لیتے، جس میں بارڈر سیل کرنے کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں ہے، فلائٹ سسپینڈ کرنے کا مطلب لاک ڈاؤن نہیں تھا. آپ نے صرف وائرس کو آنے سے روکنا تھا. آپ نے صرف اتنے سر وہ وقت تو گزر گیا نا، اب کیا کریں؟ نہیں، میں وہی بات کہہ رہا ہوں. دیکھیے، آپ کے لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن یا لاک ڈاؤن نہ کرنے کی وجہ سے وائرس نہیں پھیلا ہے. آپ کے کچھ ایسے اقدامات ہیں جس کی وجہ سے وائرس پھیلا ہے. آپ نے اجتماعوں کو الاؤ کیا، آپ نے بڑے بڑے اجتماعات الاؤ کیے، اس سے وائرس پھیلا ہے. اس کا تعلق لاک ڈاؤن یا اسمارٹ لاک ڈاؤن سے نہیں ہے. آپ نہیں الاؤ کرتے، آپ کہتے نہیں. سر وہ تو پھیل گیا نا، اب اس سچویشن میں کیا کریں؟ اب دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اب لاک ڈاؤن کا مسئلے کا حل ہوگا. اب آپ کو اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ ہی جانا پڑے گا. اب یہ چیز اتنی پھیل گئی ہے کہ آپ کے لیے یہ اب ممکن نہیں رہا ہے کہ آپ دوبارہ لاک ڈاؤن، اس لیے کہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائیں گے نہیں. تو کنفیوژن سے نکلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر یہ بتائیں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے معنی ان کی نظر میں کیا ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کنسٹرکشن کے بزنس کو کھول رہے ہیں تو اس چیز کی کیا گارنٹی اور کون رسپانسبلٹی لے گا کہ اگر مزدوروں کو وائرس جو ہے انفیکٹ نہیں کیا، کیونکہ مزدور ماسک ہر وقت نہیں پہن سکتا. صحیح. یہ بھول جائیں آپ کے مزدور ماسک پہنے گا، یا آپ بھول جائیں. دیکھیے، فیکٹریز کے جو بنیادی SOPs ہیں وہ فیکٹریز فالو نہیں کرتی، ان کو کہاں سے فالو کریں گی؟ آپ جا کے فیکٹریز کا حال تو دیکھیں. آپ نے اپنے سوشل سیکورٹی کے نظام کو بہتر بنانا ہے، وہ آپ بہتری کی طرف نہیں جا رہے. آپ EOBI کا حال تو دیکھیں، اور اس کو زیادہ پتا ہوگا کہ اس میں کتنی میسو کرپشن ہے. یعنی اگر آپ کے EOBI کا سسٹم ہی بہتر ہوتا، سوشل سیکورٹی کا سسٹم، اور اس میں پچھلی گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. سر یہ سب کچھ ہو جائے تو وہ سچے مچ کا انقلاب آ جائے نا، جس انقلاب کی بات کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن تو اس کو اسپیسیفائی کریں. اور لیڈرشپ یہ ہوتی ہے کہ جو خود لوگوں کے درمیان رہ کے لوگوں کو سمجھاتی ہے. یہ نہیں کہ میں بنی گالا، بلاول ہاؤس یا رائے بنڈ سے بیٹھ کے لوگوں سے کہوں کہ بس آپ لوگ SOPs فالو کریں، اور پھر وہ اپنی دیکھیں کہ آپ خود تو پریس کانفرنسز میں ہیں، خود تو آپ کارکنوں کو جو ہے آنے کی دعوت دے رہے ہیں. تو پھر کہاں سے، جب آپ خود SOPs فالو نہیں کریں گے تو لوگ کیسے SOPs فالو کریں گے؟ تو لیڈر ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. ہماری یہاں لیڈرشپ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ فرنٹ سے لیڈ پر نہیں ہے، ان کو گراؤنڈ پر ہونا چاہیے. مظہر صاحب ایک بریک کی طرف جانا ہے، اور بریک کے بعد ثنا آپ سے پوچھوں گا کہ یہ وزیر اعظم جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ اموات زیادہ ہوں، تو اپوزیشن کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ثنا، جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں پوچھ رہا تھا آپ سے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ اموات بڑھیں. بڑی ظالم اپوزیشن ہے ہماری. اپوزیشن کو فائدہ کیا ہے اگر اموات بڑھیں گے، اور عمران خان صاحب کا کیا نقصان ہوگا اس میں؟ دیکھیں، یہ اپوزیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہی سب سے پہلے لاک ڈاؤن کے ساتھ کھڑے تھے. یہی چیف منسٹر تھے سندھ کے جن کے خلاف آپ ہو گئے تھے. یہی مرتضیٰ وہاب تھا جو بار بار ماسکس اور بار بار باتیں کر رہا تھا. اور یہ اگین میں بتا رہی ہوں، یہ جو مظہر صاحب نے بھی بہت رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ کہاں سے آئی، یہ بیماری باہر سے آئی. مطلب مجھے یاد ہے جو پہلا کیس کراچی میں ڈیٹیکٹ ہوا، وہ ایک بچہ تھا جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا جو امریکہ سے آیا. سب سے پہلے وہاں جو ہمارے ہسپتال میں، جہاں پہ جو مین ہمارے ہاسپٹلز ہیں، وہاں پہ جو پہلے کیس کی تشخیص ہوئی وہ اسٹوڈنٹ تھا. تو یہ ظاہر ہے بیماری باہر سے آئی ہے، اور یہ بیماری کو ہم روک سکتے تھے، ہم نہیں روک پائے. اور یہ ہماری سب کی نالائکی ہے. ہم آج بھی ہم ڈومیسٹک سرونٹس کو بلاتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری خود نہیں لیتے، ہم ماسک سے بغیر باہر نکل جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کووڈ کوئی چیز نہیں ہے. مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مائی ہول فیملی لنڈن میں، لاہور میں، دے آر آل انفیکٹڈ. all of them have been infected, ماشاءاللہ الحمدللہ doing well, لیکن they have all been infected. تو یہ بیماری بہت ریئل ہے، اور اس سے ہم جتنا بچ سکتے ہیں یہ میں اگین حکومت نہیں کر سکتی، آپ خود ہی کیجئے. ٹھیک. اور یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی، یہ نفرت پر مبنی ہے، تو نفرت ختم ہونی چاہیے. افتخار صاحب،
کرونا سے لڑنا ہے یا کوئی بھی چیلنج ہے، سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے اور اس کی طرف ہمیں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ سر اس کے بغیر کیا حکومت جتنے بھی چیلنجز ہیں، چاہے وہ ٹڈی دل ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ کرونا ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، لڑ سکتی ہے؟ یہ حکومت بالکل اپوزیشن کے ساتھ کبھی بھی نہیں بیٹھے گی، اور نہ ہی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کبھی بھی کسی مقام پر بھی بیٹھیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک اور کافی لوگوں کے نزدیک وہ کرپٹ، بے ایمان، چور ہیں، اور ان پہ منی لانڈرنگ کے کیسز چل رہے ہیں، وہ ضمانت پر ہیں، اس لیے کسی ایسے آدمی کے ساتھ وہ بیٹھنا مناسب نہیں سمجھتے جس کے بارے میں اتنی باتیں ہوں جو میں نے عرض کی۔ اب آپ کہہ رہے ہیں نفرت کی بنا پر، دیکھیں چائنیز اسٹوڈنٹس کو پاکستان میں نہیں لایا گیا، حالانکہ بہت شور و غوغا تھا کہ ان کو لایا جائے۔ نہیں سر، اگر ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، سوری معذرت سر، ان کے ساتھ اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر اس صوبوں کے درمیان، وفاق کے درمیان، سیاسی جماعتوں کے درمیان عمران خان صاحب کچھ کہہ رہے ہوں گے، شہباز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہوں گے، بلاول صاحب کچھ کہہ رہے ہوں گے، سب کے اپنے اپنے فالوورز ہیں، وہ اپنے اپنے لیڈر کی بات مان رہے ہوں گے، تو قوم تو اتفاق کے ساتھ کسی ایک لائن آف ایکشن پہ چلی نہیں سکتی اس کے بغیر۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ یہ ایک زبان ہو کر بولیں، نہ بیٹھیں ساتھ؟ دیکھیں آپ کی بات درست ہے، ایک زبان ہو کے بولنا چاہیے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے جب تک عمران خان صاحب یہاں پہ پرائم منسٹر ہیں۔ یہ بھول جائیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ان کو کسی ٹیبل پہ بٹھا کے وہ ریکویسٹ بھی کریں گے، آپ ان کی طرف سے ریکویسٹ کا لفظ کبھی بھی نہیں سنیں گے آصف زرداری کے بیٹے کے لیے اور نواز شریف کے بھائی کے لیے، نواز شریف کے خاندان کے لیے۔ یہ لفظ آپ بھول جائیں کہ وہ کبھی بھی ریکویسٹ کریں گے ان لوگوں سے، کیونکہ یہ ان کے نزدیک یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے، کیونکہ یہ خانہ نمبر 2 کے لوگ ہیں۔ وہ صرف خانہ نمبر اول کے لوگوں سے بات کرنا پسند کریں گے، خانہ نمبر 2 میں رہنے والوں سے پسند نہیں کریں گے۔ مگر رؤف کلاسر صاحب، آج بھی اسد عمر صاحب نے بتایا کہ جو بنیادی پالیسی تھی اور سائنٹیفک پالیسی تھی دنیا بھر میں یہی ہوا کہ ٹیسٹنگ، ٹریکنگ اینڈ آئسولیشن یا کوارنٹائن، یہ پالیسی تھی ہماری۔ لیکن اس وقت بھی پورے ملک میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یہ ایکسپیرینس بھی ہے، ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے، کہ اگر کوئی پازیٹیو نکل آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکومتی اہلکار، کوئی ٹائیگر فورس، کوئی نہیں جاتا، کوئی نہیں پوچھتا کہ جی آپ کس کس سے ملیں، ان کی ٹریکنگ نہیں ہوتی۔ ایون یہ کہ دوبارہ ٹیسٹ کرانا ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے ٹیسٹ کرانا اتنا مشکل ہے کہ ایک کم از کم بھی 8,000 روپے کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، 3-4 لوگ گھر میں اگر ان کا ٹیسٹ کرایا جائے تو 40-50 ہزار روپے اس میں لگ جاتے ہیں۔ تو ٹیسٹنگ بڑی مشکل ہے، ٹریکنگ کی نہیں گئی، کوارنٹائن کی سہولیات موجود نہیں ہیں، تو یہ بنیادی پالیسی ہماری ناکام ہو چکی ہے۔ یہ مشکل کام تھا، میرا نہیں خیال کہ ہمارے لیے آسان تھا جو باتیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ نا، یہ ماڈل ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم چائنیز پہ چلے جاتے ہیں یا امریکن کیپیسٹی کو دیکھتے ہیں یا یورپین وغیرہ، وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی غلطیاں بلنڈرز اپنی جگہ پہ، لیکن جب انہیں آ کے تھوڑا سا احساس ہوا تو انہوں نے بڑے آ کے میسو پیمانے پہ ٹیسٹنگ کی ہے انہوں نے۔ پاکستان میں اس طرح کا کلچر نہیں، ابھی پرائیویٹ کرانے کے لیے 8,000 روپے، مطلب میرے 2-3 عزیز سے جن پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا تو ان کا ٹیسٹ کرانے کے لیے ہمیں اس پہ پرائیویٹ میں جانا پڑا، 8,000 آپ اس پہ کہہ لیں ایک ٹیسٹ پہ لگے ہیں۔ عام آدمی بیچارہ تو نہیں کر سکتا، بہت سارے جیلی ہو رہے۔ پاکستان میں یہ ناممکن چیزیں ہیں، یہ مشکل ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ جتنی ہم آ کے آپ کہہ سکتے ہیں فینسی ورڈز ہم بول لیتے ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہم کر لیں۔ یہ پاکستانی بیوروکریسی ہو، پولیٹیشنز ہو، عوام جو ہے نا، یہ کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے اندر جو دنیا میں دیگر ملکوں میں ہوتی ہے۔ اور ابھی ہمارے جو یہ دوست ہمارے اس میں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کی اس پہ رضا پہ چھوڑا ہوا۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے ساری چیزیں انہوں نے اس پہ اللہ توکل پہ چھوڑی ہوئی ہیں، وہ نہیں بلیو کرتے ان پہ ڈیلیکیسیز پہ یا ان ایشوز پہ جو یہ پوری دنیا ایک طرح کی خوف زدہ ہو چکی ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو زبردستی ادھر ادھر سے کوئی کہہ دے تو وہ 2-4 باتیں کہہ لیتے ہیں، بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہیں کہ جناب آپ آئیں اور 2-4 باتیں کہہ لیں۔ آپ ان کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلسل ان کا سٹانس جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے۔ کیوں چینج ہوتا رہتا ہے؟ وہ کنونس نہیں ہے۔ جب ملک کا پرائم منسٹر ہی کنونس نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا سٹیپس لینے ہیں، پھر ٹیسٹنگ، تو پھر جیو فینسنگ، ایسولیشن، یا ان کو کیسے آپ نے گائیڈ کرنا ہے، کیا اویئرنیس دینی ہے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیڈرشپ میٹر والا حساب ہے نا۔ اور جہاں تک ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے، یہ دیکھیں دنیا میں اس وقت جو لیڈرشپ جو ہے، جو ایک ہم سمجھتے تھے یا دنیا سمجھتی تھی، اوورآل دیکھیں ہم اکیلے نہیں تھے کہ اگر پاپولر لیڈرشپ ہے تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مثلا انڈیا میں دیکھیں بڑے پاپولر وہاں نریندر مودی صاحب ہے، ہم نے ٹرمپ صاحب بڑے پاپولر ہے، اس کے بعد ہم نے جانسن صاحب کو دیکھا، عمران خان صاحب کو دیکھا، بہت ساری چیزیں مشترکہ آپ کو لگتی ہیں کہ یہ 4-5 جو اپوزیشن سے نہیں بات کرنا چاہتے۔ مودی صاحب کانگریس کا نام نہیں سننا چاہتے، وہاں پہ وہ دیکھ لیں، ابھی آپ کے سامنے ہے۔
اچھا بورس جانسن صاحب جو ہے ان کے اپوزیشن کے ساتھ نہیں بنتی, وہاں پہ خاصی ان پہ تنقید ہے کہ ان کو کہا جا رہا تھا. اچھا ٹرمپ صاحب ڈیلی ان کا میچ پڑا ہوا ہوتا ہے اپنی اپوزیشن کے ساتھ, کانگریس کے ساتھ روزانہ میچ کھیل رہے ہوتے ہیں. سو آج کا جو ایرا ہے اگر دنیا میں بھی دیکھیں تو اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے ڈائلاگ کرنا, کنسنسس کرنا, وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے, اپوزیشن کچھ بھی کہتی رہے. مطلب میری اپنی سوچ ہے, اپوزیشن کو سائیڈ پہ کر کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, جو پارلیمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے, جو پرائم منسٹر ہے, اب اس کی سوچ میرے لیے میٹر کرتے ہیں. میرے لیے شہباز شریف صاحب ہوں یا باقی دیگر مراد شاہ صاحب ہوں, یہ جو ہے یہ بعد میں آتے ہیں. پہلے میں دیکھوں گا کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو بعد ہے میں آتے ہوں گے. سر ایک بریک کی طرف جانا ہے, وہ کیا سوچ رکھتا ہے, اس کے ذہن میں کیا یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ابھی پاکستان کی ہسٹری میں دوسری مرتبہ ہماری گروتھ نیگیٹو پہ رہی. مظہر عباس صاحب آنے والے دنوں میں اسد عمر صاحب آج بتا رہے ہیں کہ جولائی کے آخر تک 10 سے 12 لاکھ صرف کرونا کے کیسز ہوں گے. تو اتنے سیویئر معاملات, اور ہم ابھی بھی اس بات پر بضد کی بیٹھنا نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنی. سر یہ کیسے چلے گا؟ اگر یہ نہیں چلے گا تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ ایک بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. ویلکم بیک. مظہر صاحب, اگر حکومت اپوزیشن کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھتی ہے اور اتنے سنگین چیلنجز ہیں, میں نے ذکر کیا کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 لاکھ جولائی کے آخر میں کیسز ہوں گے, معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے, تو اگر مل کے نہیں بیٹھیں گے, ساتھ کام نہیں کریں گے, تو حکومت کیسے چلے گی یا چلتی رہے گی؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ہم اگر نیوزی لینڈ کی مثال دیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نیوزی لینڈ تو بہت چھوٹی کنٹری ہے, اس کی مثال پاکستان سے بنتی نہیں ہے, اور پھر ہم اپنا کمپیریزن فوراً امریکہ سے کرنے لگتے ہیں, چین سے کرنے لگتے ہیں, لاک ڈاؤن کی مثالیں وہاں کی دینے لگتے ہیں. نیوزی لینڈ صرف چھوٹی کنٹری کی وجہ سے وہ سکسیسفل نہیں رہے, انہوں نے اپنی پوری کلچرل لائف کو تبدیل کیا, انہوں نے اپنی پوری سوشل لائف کو تبدیل کیا, انہوں نے اپنے پورے رہن سہن کو تبدیل کیا. اس وجہ سے وہ کرونا سے نکل کر آئے ہیں. صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ 50 لاکھ یا 60 لاکھ کی آبادی ہے, ان کی پورا لائف اسٹائل تبدیل ہوا. ہم نے نہ امریکہ سے سبق سیکھا, نہ ہم نے سعودی عرب سے سبق سیکھا, نہ ہم نے دوسرے ممالک سے سبق سیکھا. آپ کسی سے سبق نہیں سیکھے, آپ صرف اپنے ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس سے ہی سبق سیکھ لیتے. آپ نے صرف بہتر پالیسی بنانی تھی, اور پالیسی ہمیشہ مشترکہ طور پہ. میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس وقت یہ بیسک پالیسی بنا لیتے کہ جی چونکہ یہ وائرس اس طریقے سے پھیلتا ہے, ہمیں اجتماعات کو روکنا ہے, ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہے, تو آپ کافی حد تک کامیاب ہو جاتے, اور پھر آپ کنسنسس کے ساتھ آگے بڑھتے. دیکھیے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے زیادہ اموات چاہتی ہے, لیکن اقدامات وہ خود ایسے کر رہے ہیں جس سے اموات بڑھیں. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ یہ لاجک کیوں پیش کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے اپنے بیان میں بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ اپوزیشن تو لاک ڈاؤن کا کہہ رہی ہے. صحیح, لاک ڈاؤن آپ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگ بے روزگاری اور بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے, تو مجھے 4 مہینے کے حکومتی فگرز بتا دیں کہ 4 مہینے میں کتنے لوگ بھوک سے مرے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. کرونا سے مرنے کا ڈیٹا موجود ہے, بھوک سے مرنے کا ڈیٹا موجود نہیں ہے. مظہر صاحب وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا. ثنا آپ کا بہت شکریہ. رؤف کلاسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. افتخار احمد صاحب آپ کا بہت شکریہ. حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اور وقت ملنا چاہیے حکومت کو, آپ کچھ بھی سمجھیں, لیکن جو کرونا کی صورتحال ہے, آج اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں کہ جولائی کے آخر تک اگر 10 سے 12 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہوں گے ملک کے اندر, تو یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. معیشت کے میدان سے کوئی اچھی خبر نہیں آ رہی ہے, وہاں پر بھی پرابلم بڑھے گی. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا خود خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں, تو شاید ہم اس وبا سے, اس چیلنج سے نکل سکیں گے. اب یہ وقت گزر چکا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور اپوزیشن کیا گزر رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی کہ ساتھ مل کے بیٹھ سکیں اور کوئی درست پالیسیاں بنا سکیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.